گئی دیکھ کر رجب کا چاند، زمین کانپ گئی دیکھ کر رجب کا چاند، زمین کو یاد ہے خیبر شکن کی آمد ہے۔ ایک بار درود پڑھے محمد و اہل بیت محمد کی راز پر۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي أعني أبا القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما ابن عمه وصفيه ووصيه وخليفة بلا فصل وباب مدينة العلم وكتاب صحيفة فهمه والكاشف عن كربه وبائسه والناعم في بيته ولباسه، زينة المحراب والمسجد والمنبر، ساق السلسبيل والتسليم والكوثر، قاتل مرهب وعمر وأنتر، فاتح بدر وحنين وخيبر، إمام المشارق والمغارب، مظهر العجائب والغرائب، مولانا علي بن أبي طالب۔ ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا۔ الصلاة شہادہ معصومین علیہ السلام کے صدقے دی ہوئی خیرات پر ناز کرتے ہوئے میں ابتدائے سخن کرتا ہوں اس حکیم و دانا کے نام سے جس نے اپنے گھر میں علی کی آمد کا اہتمام کر کے یہ بتانا چاہتا ہے کہ جب تک میرا کعبہ رہے گا تب تک تمہیں علی یاد رہے گا، اور درود و سلام کی تمام کیفیتیں مختص کرتا ہوں تخت الفت پہ مسند نشین فرما رواں کے لیے جس کی محبت کی لالی رخسار اعمال کو شگفتگی عطا کرتی ہے، یعنی درود و سلام ہو ہمارے نبی رحمت پر کہ جن کے وجود بابرکت نے جزیرہ عرب کے صحرائی بدو کو آدمی سے انسان بنا دیا، انسان کو مسلمان بنا دیا، مسلمان کو سلمان بنا دیا، صاحب ایمان کو کل ایمان بنا دیا۔ ارے جس کے عقل کی بھیک نے یوسف کو حکمرانی دے دی اور جس کے نادیدہ عشق نے زلیخا کو جوانی دے دی۔ بوتراب کی محضر میں سرزمین نجف کی اڑتی ہوئی دھول سے تیمم ولایت کرنے والے واجب الاحترام سامعین، سب سے پہلے اس پر مسرت موقع پر آپ سب کی خدمت میں ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں۔ میں زیادہ پڑھنے کا ویسے ہادی نہیں ہوں، بس چند دقیقے آپ کے اور آخری خطیب کے درمیان زیادہ حائل نہیں بنوں گا، بس اتنی سی التجا ہے کہ جتنا بھی سفر کریں مجھے تنہا مت چھوڑیے گا۔ باب العلم کی سرزمین ہے، اہل علم اور اساتذہ کا مجمع ہے، ہم سب نے اپنا دیار چھوڑ کر اپنی علمی پیاس کو بجھانے کے لیے اور باب العلم سے خیرات طلب کرنے کے لیے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، کیونکہ دنیا کا دستور ہے کہ دشمن کے پاس جو ہتھیار ہو کم از کم
اس جیسا یا اس سے بہتر ہتھیار استعمال کیا جائے۔ قدیم زمانے میں تیر اور تلوار سے دشمن کا مقابلہ کیا جاتا تھا، لیکن آج تو یہ الفاظ متروکہ ہو چکے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے، دشمن ہمارا بڑا ہی عقل مند ہے، آج اس نے اپنا ہتھیار تبدیل کیا ہے اور علم کو اپنا ہتھیار بنا کر اور علم کے بلبوتے پہ ہم سے پنجہ آزمائی کر رہا ہے۔ لیکن عالم الغیب و شہادہ کے علم میں یہ تھا کہ مستقبل میں انسان کہاں تک ترقی کرے گا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں کئی مقامات پر مختلف علوم کی طرف متوجہ فرمایا اور کہا کہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت، کہ تم موجودات اور مخلوقات پر غور کرو، یعنی ان کے توازن و مقادیر کو جانچو، ان کے اثرات و تاثیرات کو معلوم کرو۔ جاگ تو رہے نا میرے بھائی، اثرات و تاثیرات کو معلوم کرو، ان کی قوتوں کو مقید کرو، دریا کے سینے چیر دو، سمندر کے گریباں چاک کر دو، کھیتی کے ورق الٹ دو، تاج الثری کو اچھالو، گردوں پر کمن ڈالو، تاج الثریا کا اہتمام کرو، زہرا کا زہر آپ کرو، زہرا کا زہر آپ کرو، سورج کی کرنوں کو تحلیل کرو، چاند کا کلیجہ شک کرو، اور اس طرح کے حق کا بول بالا ہو اور باطل کا منہ کالا ہو۔ جشن پڑھ رہے ہیں اور ماحول اسے لگ رہا ہے جسے مجھ سے ترہی ہے۔ ایک مرتبہ مل کے نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔ سلامت رکھیے آپ کو، بس زیادہ مزاحم نہیں ہوں، لیکن آپ کی خاموشی لگتا ہے مجھے زیادہ پڑھنا پڑے گا۔ بس میں آ گیا اپنے موضوع پر کہ حق کی ترویج مقصود ہے، اور یہ وہی حق ہے کہ علی سے بڑھ کر حق کیا ہو سکتا ہے۔ اسی حق کی ترویج کے لیے خالق حق نے مادر حق کو بیت الحق کی طرف بلایا۔ جشن مولود کعبہ ہے، چار فکریں آپ کے ذہنوں پر نقش کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے گھر میں نور خدا کی روشنی یوں اتر رہی ہے، خدا کے گھر میں نور خدا کی روشنی یوں اتر رہی ہے کہ بزم انکام میں لامکان کے مقام کی قسمت سنور رہی ہے۔ بتان عالم کے بت پرستوں، بتوں کے نبضوں پہ ہاتھ رکھنا، جہاں پہ ڈوبے وہیں سمجھنا رجب کی تیرا ابھر رہی ہے۔ ایک مرتبہ مل کے درود پڑھے محمد و اہل بیت محمد کی ذات پر۔ عزیزان گرامی قدر، 13 رجب، اپنے اذہان عالیہ کو 13 رجب کی طرف تصور کریں کہ آج 13 رجب کا ہی دن ہے۔ 13 رجب کا یہ جشن آج پوری کائنات کے گوشے گوشے میں مولا کائنات کی آمد کا جشن ہر وہ شخص، ہر وہ ملت، ہر وہ مکتب فکر اور ہر وہ قوم منا رہی ہے کہ جس کے سلسلہ نسب کی کڑیاں کہیں سے ٹوٹی ہوئی نہ ہو۔ جس طرح آج سب خوش ہیں، آپ سے کہیں زیادہ کعبہ خوش ہے، کیونکہ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ کعبہ بلاخر خوش کیوں نہ ہو، کیونکہ آج جس مولا کی آمد ہے اس مولا کے پڑے قدموں کی برکت سے ایک بت قدا کو کعبے کا درجہ نصیب ہوا ہے۔ میں جملے بدل کے یوں کہوں کہ کیا مقام و معیار ہے میرے مرشد علی کا، جس نے زمین پر اپنا پہلا قدم کسی بندے کے گھر میں نہیں رکھا، بلکہ جب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء نے دعا فرمائی وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اے مشکل کشا کے مشکل کشا، مجھے مشکل کشا دے دے، دعا قبول ہوئی تو آمد کے لیے زمین مہنگی، پلاٹ مہنگا اور بنانے والے بڑے مہنگے، یہاں تک کہ بنانے والوں کو اجر میں امامت دے دی۔ جب یہ سارا اہتمام ہوا تو بنت اسد کو دعوت دے کر بلایا، قبلہ دعوت دے کر بلایا۔ یہی تو فرق ہے کہ مادر عیسیٰ قبلے کے اندر پلتی رہی، فخر علی کہہ کے نکالا، ارے علی کی ماں قصر شیبہ میں رہتی تھی تو علی نے علی کہہ کے بلایا گیا۔ درود پڑھے محمد و اہل بیت محمد کی ذات پر۔ اگر خریدار نہ ہو تو خدا کی قسم علی بڑا مہنگا ہے، اگرچہ یہ حقیقت ہے خریدار نہیں ہے۔
خریدار نہ ہو تو علی بڑا مہنگا ہے، کیونکہ علی نہ کبھی بکے نہ کبھی تلے، علی نہ کبھی بکے نہ کبھی تلے، جو فضہ کا مالک ہو وہ چاندی میں کیسے تلے، جو ابو ذر کا صاحب ہو وہ زر میں کیسے تلے، جو گوہر درج امامت ہو وہ موتیوں میں کیسے تلے۔ ہو سکتا ہے کہ اعلیٰ ادنا میں تلے، ابراہیم آگ میں تلے، نوح کشتی میں تلے، سلیمان ہوا میں تلے، یونس پانی میں تلے، یوسف جمال میں تلے، ذرے میں آفتاب تلے، نقطے میں کتاب تلے، اور تراب میں ابو تراب تلے۔ تلے تو مہر نبوت کی ترازو میں تلے، اور بکے تو نقد مشیت کی آرزو پہ بکے۔ اس طرح نہیں، شرمائے نہیں، کھل کے مولا کا نعرہ لگائیں۔ کیونکہ شرم اس کے نام لینے میں ہوتی ہے جس نے کبھی کسی میدان میں شرمندہ کیا ہو۔ خدا کی قسم، علی اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جس کے مقابلے میں جو بھی جہاں بھی آیا خود شرمندہ ہو۔ میں عرض کر رہا تھا کہ بنت اسد کو دعوت دے کر بلایا گیا، جب بلاوا آیا تو 13 رجب کو اسد کی دختر، اسد کی مادر اسد کو لے کر، اسد کی دختر، اسد کی مادر اسد کو لے کر خانہ خالد کے دروازے پہ آ گئی تو دیوار کعبہ کچھ ہٹ گئی کچھ پھٹ گئی، شاید علی سمجھ کے ہٹ گئی اور حیدر سمجھ کے پھٹ گئی، لیکن کس انداز میں پھٹی اب جو نہیں بولے گا اس کی اپنی مرضی۔ کس انداز میں پھٹی؟ کہا کہ قدرت نے بڑی دیر تو کعبے کو سجایا، قدرت نے بڑی دیر تو کعبے کو سجایا، پھر حضرت عمران کی زوجہ کو بلایا، در مادر حیدر کو مکفل نظر آیا، اللہ نے دیوار کو رستے سے ہٹایا، مگر کس انداز میں ہٹایا؟ کہا کہ پتھر میں دراڑ آئی تو دیوار ہوئی شک، دیوار ہوئی شک تو صدا آئی، علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق۔